منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تو حضور صورت میں بھی با کمال ہیں، حضور سیرت میں بھی با کمال ہیں. اچھا حضور کی صورت کیسی ہے؟ حضور کے صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب موسم حج کا تھا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقاں تھا. جناب ابو طفیل ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، لوگوں سنو 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 ابو طفیل کی بات، میرے علاوہ اس وقت روئے زمین پر ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس کی آنکھوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہو، جس کی آنکھوں نے بددہا کا مکھڑا دیکھا ہو، واللیل کی زلفیں دیکھی ہوں. صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یار کتنا بڑا ناز ہے نا اس بات پر کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. وہ کیا کہا تھا استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی. یا لوگو تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی. اور اقبال نے بھی کہا تھا نسیم تشنہ ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندہ کا. یار جس نے استاد ذوق سے ملاقاتیں کی ہوں، جس نے داغ دہلوی کی مجلسوں کو اٹینڈ کیا ہو، وہ تو فخر کرے. اور جس کی آنکھوں نے محمد عربی کا مکھڑا دیکھا ہوگا وہ پھر فخر نہیں کرے گا. اب موسم حج کا، حرم کا صحن، ہجوم عاشقہ. تو جناب ابو طفیل اونچے مقام پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں ہوں صرف میں جس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا یار حج کا موسم تھا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ لوگوں نے پھر مل جل کر ان سے حج کے مسائل کے بارے میں پوچھا ہوگا. اچھا یار ابو طفیل مل ہی گئے ہو، صحن بھی حرم کا ہے، سامنے حجر اسود بھی ہے، بتاؤ نا حضور نے ہونٹ کہاں رکھ کر حجر اسود کو چوما تھا؟ پوچھنا چاہیے تھا نا. وہ سامنے صفا مروہ ہے، بتاؤ نا محمد عربی نے صفا مروہ کی سائی کس انداز میں کی تھی؟ حضور نے جب طواف کیا تھا، جب میرے حضور رمل کرتے ہوں گے تو کس طرح ٹہل ٹہل کر میرے رسول چلے ہوں گے؟ پوچھنا چاہیے تھا نا. حضور کے جسم ناظرین پر 2 سفید چادریں تھیں تو احرام میں حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے؟ پوچھنا چاہیے تھا نا. لیکن کسی نے یہ بات نہیں پوچھی. سب نے یک زبان ہو کر ایک ہی بات کہا. کیا کہا؟ کہا ابو طفیل یار اگر مل ہی گئے ہو، تمہاری آنکھوں نے تو جلوہ جانا دیکھا ہے، ہمیں بھی بتاؤ نا محمد عربی کیسے تھے، ہمیں بھی بتاؤ نا حضور کیسے تھے. اب 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا. وہ انتہائی سادہ سے الفاظ ہیں، اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں. 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا. کہا ابیض ملیحا مقصدا. پہلی بات کیا کی؟ ابیض. کہا حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، حضور کا رنگ بڑا گورا تھا. ازہر اللون کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں. حضور بڑی گوری رنگت والے تھے. کتنی گوری رنگت؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. پھر کہتے نہیں نہیں حضور جیسا نہ کو پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بولے میاں دیکھتے کیسی کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اچھا کتنے سونے تھے یار میرے رسول. ایک تو وہ تھے جنہوں نے میرے حضور کو نیڑے سے دیکھا، قریب سے دیکھا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے دور بیٹھ کر دیکھا. اچھا جنہوں نے قریب سے دیکھا نا، وہ پتہ کون تھے؟ وہ حضور کے صحابہ تھے. وہ کون تھے؟ وہ حضور کے گھر والے تھے. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن سلام جنہوں نے قریب سے دیکھا. ان کی بولی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا نا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. اتنا سونا چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یار جس نے قریب سے دیکھا اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محمد سے سونا میں نے دیکھا ہی نہیں. اس نے پتہ کیا کہا؟ عمر بن عاص وہ کہتے ہیں کہ میرے میں طاقت ہی نہیں ہے میں بتا سکوں تمہیں حضور کیسے تھے. اللہ اکبر. یہ جس نے نیڑے سے دیکھا اور جس نے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد گولڑے کی سرزمین پر بیٹھ کر دیکھا، اس نے بھی قلم اٹھایا لکھ دیا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں. یار جس نے 14 صدیاں قبل حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کو دیکھا وہ تھے حضور کے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں آنکھیں نکال دوں گا اگر کسی نے میرے رسول کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا. اور جس نے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد
بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر دیکھا، وہ تھے میرے امام احمد رضا خان۔ انہوں نے کیا کہا؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو جو بھی حضور کو دیکھتا صاحب وہ پھر حضور کو ہی دیکھتا چلا جاتا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا۔ کہا اب یادا، حضور کا رنگ بڑا گورا تھا، اللہ اکبر، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا۔ اچھا آپ جانتے ہیں یہ جو دادا ہوتا ہے اپنے پوتے سے بڑا پیار کرتا ہے، اور حضور کے دادا جان حضور سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی حضور کے دادا جان حضور کو بلاتے نا تو محمد کہہ کے نہیں بلاتے تھے، احمد کہہ کے نہیں بلاتے تھے، بلکہ جب بھی بلانا ہوتا تو کہتے یا اب ید، او گورے رنگ والے میری بات سن۔ تو حضور اپنے دادا کی بات سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اب یادا، حضور کا رنگ بڑا گورا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہا تھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ اتنا سونا چہرے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میرے رسول کی ذات کو بعض اوقات ممبر و محراب پر بیٹھ کر اور بعض اوقات ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر میرے حضور کی ذات کو متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ حضور کو تو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، کوئی اٹھ کر بات کرتا ہے تو کہتا ہے حضور تو بڑے بھائی جیسے ہیں، کوئی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن حضرت وارث شاہ علیہ الرحمہ نے تو اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں ان کو جواب دے دیا۔ حضرت وارث شاہ صاحب کیا کہنے لگے؟ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اور میرے شیخ طریقت اپنے پنجابی لہجے میں پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے اے ہو شوڑ ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا ساں ہو ڈٹھا۔ حضرت خطیب الاسلام فرمایا کرتے تھے تم نے حضور کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال الدین۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کو وہ حسن و جمال عطا کیا، وہ کمال عطا کیا۔ اچھا ایک دن میرے حضور گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں موجود ہیں، میرے حضور گھر میں تشریف فرما ہوئے، تو حضور نے کالی چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ یار میرے حضور ایک تو گورا رنگ، اوپر سے کالی چادر، یار حسن و جمال کیسا ہوگا؟ یار فرشتے حضور کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے کہ نہیں تڑپ رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے حضور گھر میں تشریف فرما ہوئے، آج حسن خود ناز میں آ گیا۔ آج میرے حضور نے سیدہ ام المؤمنین سے پوچھ لیا کیف ترینی عائشہ، عائشہ بتاؤ نا آج میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، جب شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ پیش نہیں آتے تو پھر معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مردانہ طاقت یہ ہے، شاید مرد اس چیز کا نام ہے، گھر میں آئے روب دبدبا ہو، بچے دیکھ کر قدموں کی آہٹ کو سن کر کانپ جائیں اور ہماری بیوی ہمارے سامنے بات ہی نہ کرے، ہم شاید اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور دیکھیں اپنی ازواج کے ساتھ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تھا تو اپنے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا تھا جاؤ بابا کے پاس اور وہ چادر لے کر آؤ جو حضور رکھا کرتے تھے، اللہ وہی نازل فرمایا کرتا تھا۔ تو میرے حضور نے وہ چادر عطا فرما دی، پیچھے خود بھی چل دیے، پوچھا کہ اے خدیجہ یہ چادر تم نے کیوں مانگی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے دل کی تڑپ ہے، آرزو یہ ہے، امنگیں یہ ہیں، امنگوں کا جہاں یہ آباد ہے، کاش مجھے کفن آپ کی چادر میں نصیب ہو جائے۔ میرے استاد المکرم فرمایا کرتے ہیں ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو، کاش مجھے اس بندے کی چادر کفن دے دی جائے، اتنا اچھا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے پتہ کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ تم نے تو مجھ سے چادر مانگ لی، لو اردت جلدی لآتیتک،
اگر تو محمد سے محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی محمد وہ بھی اتار کر تمہیں دے دیتا۔ زمانے والوں کو بتایا، زمانے والوں یہ بیویاں جوتی نہیں ہیں۔ زمانے والوں کو بتایا، زمانے والوں یہ بیویاں گھر کی نوکرانیاں نہیں ہوتی۔ زمانے والوں کو بتایا، زمانے والوں یہ تو تمہارا ایمان مکمل کرنے والی ہوتی ہیں۔ فرمایا لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تم محمد سے محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی محمد وہ بھی اتار کر تمہیں دے دیتا۔ میرے حضور نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ نا میں کیسا لگ رہا ہوں، تو آپ نے جو جواب دیا، حضور کی محبوبہ بیوی ہیں، اللہ اکبر، محبوبہ بیوی ہیں حضور کی، حضور ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ فرمایا دنیا میں بھی عائشہ میری بیوی ہے، آخرت میں بھی عائشہ میری بیوی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے حضور کو انہوں نے پتہ کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے جو چادر زیب تن کی ہے اس کے حسن نے آپ کے چہرے کو نکھار دیا، اور آپ کے چہرے کے حسن نے چادر کے حسن کو نکھار دیا۔ روح کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں اپنے موضوع کو بھی سمیٹنے کی طرف لانا چاہوں گا اور آپ کو دعوت فکر دوں گا۔ یہ حضور کی صورت کا مزاج ہے۔ دوسری طرف دیکھیں ہم نے جھنڈیاں بھی لگا لی، ہم نے 12 ربیع